अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगदिम सहर। आज हम 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इमरान खान की आँख का मुआयना कल रात हो गया, उसकी आज मुलाकात हो गई राजा नासिर अब्बास की और दीगर लोगों की मुआलिजीन के साथ। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब थी, जहाँ मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब की पुरानी वीडियोस चलाई और जिसके बाद नौजवानों के अंदर काफ़ी हलचल पैदा हुई। इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी, हम अहम तरीन बात करने जा रहे हैं, अलीमा खान की वारंट गिरफ्तारी हुए और उसके अलावा जरदारी साहब ने जो तकरीर की इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर बख्तावर भुट्टो का ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद फिर जो जंग हसाई हुई पीपल्स पार्टी की, तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। और आखिर में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ जो है वो पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर मरियम नवाज़ साहबा गुफ्तगू करने गई, स्कॉलरशिप तकसीम करने गई, तो वहाँ गुफ्तगू की उन्होंने। और ये एक समझे कि 925 दिन के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से कि इमरान खान की तकरीर इतने बड़े पंडाल, इतने बड़े स्टेज में LED के ऊपर चला दी गई और इमरान खान के पुराने बयानात चलाकर ये साबित करने की नाकाम कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता इमरान खान एक जालिम आदमी था, जिसने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया, जिसने नवाज शरीफ के अहल खाना पर पाबंदियाँ लगाई, मुलाकात पर, उसके दोस्तों पर पाबंदियाँ लगाई। मगर मरियम नवाज साहबा शायद भूल गई हैं, ज़रा वो कोट लखपत जेल से जाके पूछें कि जब नवाज शरीफ साहब वहाँ कैद थे तो सुबह से शाम हर घंटे बाद एक नया टोला, एक नया वफद जो है वहाँ मुलाकात को पहुँचता था। और वो जो कोट लखपत है वो एक जेल नहीं थी, बल्कि एक पार्टी सेक्रेटरीट का किरदार अदा करता रहा। परवेज़ रशीद साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि इमरान खान साहब को हम मडियाला को पार्टी सेक्रेटरीट नहीं बनने देंगे, मगर कोट लखपत की कहानी अब तो जुबान ज़द आम हो चुकी है, किसी से कुछ ढका छुपा नहीं है कि जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के नवाज शरीफ की बीमारी का इमरान खान मजाक उड़ाते रहे, तो फैसल वाडा की वो तकरीर मीडिया पर मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने बंद कमरे में बैठकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टें बनाई थी, उनकी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाई थी और उनको पूरी डील के साथ हमने मुल्क से बाहर भेजा था। तो आप या तो फैसल वावडा या बाकी लोगों की इस बयानात की तरदीद करें या उनको भी आप पकड़ें, या फिर आपको ये बात बार बार नहीं कहनी चाहिए कि आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया और आप बीमार नहीं थे। बहरहाल, इस सब के बावजूद गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब आप कैद थे तो आपको आपका मुलाकातों की भी इजाज़त थी, आपको पार्टी सेक्रेटरी बनाने की भी जेल को इजाज़त थी, और फिर उसके बाद आपको बार बार जो है वो सिविल से हॉस्पिटल लाया जाता रहा और वहाँ आपके चेकअप होते रहे, और फिर उसके बाद आप जिस तरह बाहर गए वो सब हमारे सामने है। तो मरियम नवाज़ साहब ने तकरीर तो चलाई, इस तकरीर चलाने के बाद के दौरान भी कुछ हल्के फुल्के नारे इमरान खान के जो है वो जिंदाबाद के नारे लगे, बिल्कुल बैग नशिस्तों से। मगर जब मरियम नवाज़ जा चुकी तो बड़ी जो मुसद्दिका इतलात हैं कि जब नौजवान अपनी अपनी बसेस के अंदर बैठे, गाड़ियों में बैठे, पॉइंट्स में बैठे और जलसा खत्म होकर पंडाल से बाहर निकले तो उन्होंने जोर जोर से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि ये बिल्कुल चले, मैं इस चीज़ को थोड़ी देर छोड़ भी देता हूं कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए या नहीं लगाए, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 2 साल 3 साल बल्कि जब से ये इख्तिदार में है, क्योंकि निगरान हुकूमत भी इनकी थी, तो जब से ये इख्तिदार में है, ये जो भी अच्छा काम करते हैं वो कुदरती तौर पर बुरा हो जाता है। कल सोहेल वड़ैच साहब ने अलहमरा लिटरेरी फेस्टिवल में इसमें फैज़ फेस्टिवल के अंदर बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत को यही समझ नहीं आ रही कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है, ये तो सच को भी मिटाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बात कि ये अपने हक वाली बात है वो भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे हक में जा रही है या ये हमारे खिलाफ जा रही है। तो ये सच्ची बात है कि हुकूमत यहाँ तो बुखलाहट का शिकार है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस बात को रोकना है, किस पर पाबंदी लगानी है। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले खुर्रम इकबाल हम न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जिसमें मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं मरियम नवाज हूं, मैं नवाज शरीफ की तरह वादे नहीं करूंगी, काम करूंगी। वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद उस साफी को उठाया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। तो पहली बात तो ये है कि हर खबर झूठ नहीं होती, हर खबर फेक नहीं होती। बुनियादी तौर पर मसला तो ये है कि मैं एक व्लॉग में कह भी चुका हूं कि मरियम नवाज की कारकर्दगी के ऊपर मैंने कई दफ़ा तारीफी वीडियोस बनाई। क्यों? इसलिए कि जो काम अच्छा है वो अच्छा है, मगर इस तरह जिस तरह उन्होंने इमरान खान की वीडियो चलाई, क्या इमरान खान, इसमें कई पहलू हैं कि क्या इमरान खान की तस्वीर दिखाने की इजाज़त मिल गई है या मरियम नवाज को कहीं से इशारा मिला है कि अब आप टीवी के ऊपर या बड़ी स्क्रीन के ऊपर या जलसों के ऊपर इमरान खान का नाम ले सकते हैं, उसकी वीडियो चला सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरान खान का नाम बैन था
یہاں تک کہ وہ صحافی، وہ تجزیہ نگار، وہ پولیٹیشین جو عمران خان کا نام لیتے تھے وہ تک بین تھے۔ بلکہ مجھے لطیف کھوسہ صاحب کل بتا رہے تھے جب میں ان کا پوڈ کاسٹ کر رہا تھا کہ مہر بخاری نے میرا انٹرویو کیا اور بعد میں اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کا انٹرویو کیا، اس کے بعد مجھے چینل نے نکال دیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ ایک چینل کے ساتھ شروع کرنا تھا، جب میں نے لطیف کھوسہ کا نام دیا تو انہوں نے کہا وہ تو بین ہے، وہ آن ایئر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے خود ایسے، اور میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور پی ٹی آئی کی بڑی اہم خاتون سے میرا رابطہ ہوا، وہ جیل کاٹ کے آئی، تو میں نے ان سے کہا میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہنے لگی جی مجھ پر پابندی ہے، اور عدالت سے شاید انہوں نے کوئی اس طرح کا جملہ بولا۔ تو آپ تو عمران خان کا نام، تصویر اور اس کی گفتگو کرنے والے انسان کو آپ نے بین کر رکھا ہے۔ تو پھر آج جب گفتگو چلی عمران خان کی، پھر اس کے بعد نوجوانوں کے اندر جو کھلبلی مچی، اور پھر اس کے بعد جس طرح نعرے لگے، مریم نواز صاحبہ شاید جا چکی تھی، کیونکہ میرے پاس تو اسٹوڈنٹس نے کہیں سے میں رابطہ کیا جو اس تقریب کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل بعد میں جانے کے بعد بھی، اور کچھ حال جب وہ تقریر کے دوران بھی اینڈ والی نشستوں سے جو ہے وہ ہلکی پھلکی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ تو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انمیچور کام ہے کہ اب آپ عمران خان کا نام لے کے یہ کبھی نہ کہا کرے کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا، یہ نہ کہا کرے کہ نواز شریف کو جیل کے اندر ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی، یہ بھی نہ کہا کرے کہ نواز شریف بیمار تھا اور اس کو پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ عمران خان سے 1000 گنا زیادہ پروٹوکول دیا گیا آپ لوگوں کو جیلوں کے اندر۔ زرداری صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، تو زرداری صاحب کو جیلوں کے اندر کتنی سہولیات تھی وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بختیار بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد جتنا ان کو اس کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور وہ منظر عام سے غائب ہوگی۔ میں وہ ٹویٹ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوچھے ہتکنڈے جو ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے، دیکھیں اس وقت عمران خان آپ 1000 اس پر الزام لگائیں، 1000 اس سے اختلاف کریں، لیکن اس ٹائم اس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اس وقت جب اس کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف بات جا رہی ہے۔ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، آپ سیدھی سی بات کریں جی ہم نے معیشت کو گراف کو اس لیول پر لے کے آئے ہیں، ہم تعلیم کے گراف کو یہاں لے کے آئے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی کو زمین سے اٹھا کر آسمان، آپ وہ دکھائیں آ کے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی ویڈیوز دکھا کے اپنا کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ناقص قدم تھا مریم نواز کو، جس نے بھی مشورہ دیا انتہائی غلط دیا ہے۔ علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 26 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے۔ وہ بار بار غیر حاضر تھیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ ظاہر ہے اب علیمہ خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً لیڈ کر رہی ہیں، وہ آگے ہیں، اور عمران خان کی بہن بھی ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو معائنہ ہوا اس معائنے کے اوپر کتنے تحفظات ہیں، معائنہ ہونے کے بعد بھی جو عاصم یوسف کا جو بیان آیا، اس نے کہا جی میں تصدیق بھی نہیں کروں گا، تردید بھی نہیں کروں گا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سلمان صفدر کی گفتگو بھی آئی، وہ آپ نے پوری تقریر سن بھی لی، اس نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، جتنے بھی عمران خان کے کیسز ہم نے لگائے، عمران خان نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میڈیکل بیسس پر میری رہائی کا بندوبست کرے یا میرے لیے رستہ آسان کرے، اس نے کہیں بھی بات نہیں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ عمران خان کے اوپر سینکڑوں کیسز ہیں، کوئی ایک کیسز میں ایسی اپیل دائر نہیں ہوئی ہوگی جس میں عمران خان نے کہا ہوگا کہ جی میں بیمار ہوں یا مجھے اے سی نہیں مل رہا تو میرے لیے کوئی سہولت پیدا کریں، مجھے گھر سے یا جیل سے نکالنے کی کوشش کریں، کہیں نہیں کہا ہوگا۔ ہاں اس نے یہ ضرور کہا کہ جو میرے جیل کے اندر اختیار حق بنتا ہے وہ مجھے پرووائڈ کیا جائے، جو انصاف بنتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں علیمہ خان کی گفتگو سنو کر رہی تھی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان کو جیل سے نکالو، میں یہ کہتی ہوں اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کے کیسز لگاؤ، اور جس چیز کا جو سچ اور حق ہے اس کو آپ سامنے لے کے آؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانا، اس کا تمسخر اڑانا اور اس کی پرانی۔ اور میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، خدا نہ خواستہ اس سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اور اب جب عمران خان باہر آئے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت بدلا ہوا سیاستدان ہوگا، اور اب جب وہ آئے گا تو پھر وہی ہوگا پاکستان کے اندر، اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے جو فارم 47 کے تحت ہم پر مسلط ہے، یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، اور یہ سیٹ اپ تا حیات ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں اس بات کو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے اپنے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو پھر صرف وہی ہوگا۔ آخری بات، پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر بڑی تشویش ہے۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، جب اداروں کو آپ اقربا پروری بنا دیں گے، اداروں میں اپنے رشتہ داروں کو مسلط کریں گے، اداروں کے اندر من مرضیاں لائیں گے، اداروں کے اندر شفافیت ختم کر دیں گے، اس کی ریکروٹمنٹ کے اندر، اس کی تقرریوں کے اندر، اور باقی قومی ٹیم کا حال تو ابھی سے ایسا نہیں ہے۔ جو بھی چیئرمین آیا، جو بھی نظام آیا، اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی۔ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شاہین شاہد افریدی نے جو کچھ کیا ہے،
آپ اس سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کا لایا ہوا شخص تھا اور اب کس بنیاد پر اس کو یہاں برداشت کیا جا رہا ہے. شاہد افریدی نے بھی پوری زندگی جو کردار ادا کیا ہے کرکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی سنہری حروف میں نہیں لکھا جانا چاہیے اس کا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو کرکٹ ہے اس کے اندر ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے, مگر یہ انقلاب کوئی لائے گا نہیں کیونکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہاں اب معاملات ایسے ہیں کہ آپ حکومت سے اختلاف کریں, کسی ادارے سے اختلاف کریں, کرکٹ بورڈ ہے یا کوئی بھی ہے یا گورنمنٹ کا کوئی محکمہ ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ پر الزام لگتا ہے, آپ کہتے ہیں جی آپ بولے کیوں ہیں, آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس وقت موجودہ صورتحال, فرسٹ آف آل تو ہم عمران خان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. دوسرا ہم موجودہ سیٹ اپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اگر یہ آ ہی گیا ہے تو اللہ کرے یہ اپنی مدت پوری کرے, جو کہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ میں نے قومی حکومت کی تشکیل کی بات بالکل وہی کی جو سہیل وڑائچ صاحب نے کی. پھر میں نے آپ کو وہ جو سہیل وڑائچ کا ونڈر بوائے ہے اس کے اوپر بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں. اور کل میں ایک پولیٹیشین کے پاس بیٹھا ہوا تھا, پرسوں اس نے کہا کہ بھائی شہباز شریف سے زیادہ پاورفل محسن نقوی ہے, اور یہ بھی چانس ہے کہ محسن نقوی آگے آپ کو مستقبل میں کسی بڑی پوسٹ پہ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کی خبریں ہیں, ظاہر خبریں, میرا کام ہے خبریں دینا, وہ سچی ہوتی ہیں جھوٹی جو مجھے سورس ہوتا ہے میں بتاتا ہوں, خبر مجھے اس طرح کی ملی ہے. باقی اب یہ ایک پیشن گوئی ہے, مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ وقت پہ چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ.